ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. باجوڑ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب آیا تھا, میرے پاس بھی ادھر آیا تھا. ہمیں ایک پرابلم سے فیس ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت اس ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے اس مرتبہ نامینیشن فارم صرف فائل کیے تھے مبارک زیب نے. ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے وہ ظفر اور گلداد خان یہ آلریڈی فارم فائل کر چکے تھے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے وہ ہارٹ والی سنی اتحاد کونسل کی, تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملے. ادروائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے, وہ بھی خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاد اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے, تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں. جی پلیز. دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک و شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فارم 45 بھی پہلے تیار کیا گیا, لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا, لیکن جس طریقے سے بلیٹنٹلی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم 45 کو کنورٹ کر کے فارم 47 جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند کر کے کیا تھا, اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا. وہاں سویرے لوگ آگے اور انہوں نے اسٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے. دیکھو ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ خود جا کے کہے اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں, لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئے کہ آپ کا سٹاف ہی یہی کہہ رہا ہے, ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے, وہاں سے رپورٹ لیتے ان کا مانیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا, اسی وقت روک لیتے, انکوائری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رکھتے. یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں, ایک سیکنڈ میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہاں پہ آپ کے جو بیرسٹر گور صاحب بات کریں نا, وہاں پہ آپ کے 4 میڈیا کے صاحبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا, رئیس دلاور صاحب GNN کے ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا, ایکسپینسو کیمرہ تھا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, آپ لوگ پوچھ لیں. فیصل مشتاق صاحب 92 نیوز, نوید احمد صاحب 92 نیوز, بلال سکندر صاحب 92 نیوز, 92 نیوز. ان کا جرم یہ تھا کہ ان صاحبان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا میرا خیال ہے 1.5 منٹ کا, اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے, جو SHOs تھے, جو DSP تھا, SP تھا, انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے. جی دیکھیں جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم بیک اینڈ فورتھ لگ جاتا ہے. پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکا ہے الحمدللہ اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے. اس ہفتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹیز, جو کمیٹیوں میں ہمارا شیئر ہے 35 کمیٹیز ہے, اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کمیٹیز اسی ہفتے میں ساری فائنل ہو جائے گی. وہ مان جائیں گے, اگر نہیں مانتے وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن نہیں آئی. باقی جو ہمارا آیا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں دا میکسیمم وی کوڈ ڈو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. اب ایک فورس کے ساتھ ہے, اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں, میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ فارم 47 بنا رہے ہیں تو لا یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے, ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں, ہم نہیں جھگڑا کرنا چاہتے, ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو, وہ ہمارے سامنے فارم 45 فارم 47 بنا لے. ہمیں کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک منٹ, ایک سیکنڈ. ٹکا خان صاحب, آپ نے جو سوال کا جواب دیا جو بیرسٹر گور صاحب
نے بات کی اس کی تو آگے میں ایکسٹینشن کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانحہ بھاول نگر ہوا تھا اس کی ہم لوگ جوڈیشل انکوائری کی بار کر رہے ہیں. ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ وہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں سدباب ان کی ہوں گی. کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے. وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں, وہ نہ ہو تو ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اس ٹائم دو قسم کے جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کارکنان کی طرف سے دباؤ آ رہے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. ایک تو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج, میسو احتجاج, اس کے لیے آپ لوگوں نے آج بتا دیا. دوسرا پنجاب کی قیادت کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر سوچ وچار جاری ہے, کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی تبدیلی؟ دیکھو نہیں, پارٹی میں ہوتا ہے اختلاف, اگر کوئی کہتا ہے کسی کا کسی بھی آبزرویشن ہے تو ضرور ہوتا رہتا ہے اور سارے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے. ہماری جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے لال رہے ہیں اور اس سرکمسٹانسز میں بڑے ٹف سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں. اور وہ ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے سارا مقابلہ کیا اور کیا. تو فی الحال کوئی ایسی چیز آن دا کارڈ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی بھی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں, اور عوام سے امید ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.